سال کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو سورہ منافقین کی تفسیر کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر آج اس کا آغاز کریں گے۔ کل کی تمہیدی گفتگو تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون۔ درود بھیجئے محمد۔ عزیز محترم، ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ منافقون 63 سورہ قرآن مجید کا، اور اس میں کل 11 آیات ہیں کہ جو در حقیقت اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ کل مولا کائنات کا ایک قول نقل کیا تھا کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کے ساتھ بیٹھو گے اور جب کھڑے ہوگے تو تمہارے کمال میں اضافہ ہوگا یا تمہارے ایک عیب میں کمی ہوگی۔ لہذا قرآن کے ساتھ جب بھی بیٹھا جائے گا، قرآن کی جب بھی اس کا مطالعہ اور اسٹڈی کی جائے گی تو ایک نئی معنی اور نئی فہم جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ریڈنگ کرنا اسٹڈی سے الگ ہوتا ہے، جس کو ہم کل بیان کیا ہے۔ قرأت کرنا اور قرآن کو سمجھنا، ہاں ریڈ کرنا، پڑھنا، قرأت کرنا مقدمہ بنتا ہے سمجھنے کا۔ مثلا ایک ٹیکسٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ پیپر دوں، امتحان کا پیپر ہے مثلا، جب تک آپ اسے پڑھیں گے نہیں آپ سمجھیں گے نہیں میں نے کیا چاہا ہے۔ آپ پڑھیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، پھر اس کے مطابق جواب دیں گے۔ تو ریڈنگ، قرأت یا پڑھنا مقدمہ بنتا ہے فہم قرآن کا۔ اور قرآن کریم در حقیقت وہ کتاب ہے کہ جس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کتاب انسان ساز ہے۔ انسان ساز یعنی انسان بنانے والی کتاب ہے۔ ایک کامل انسان، ایک جامع انسان، وہ انسان کہ جو معاشرے کے لیے مفید ہو، وہ انسان جو اپنے امام زمانہ کے لیے مفید اور سودمند ثابت ہو، وہ انسان کہ جس کو اللہ چاہتا ہو، وہ انسان جسے رسول چاہتے ہیں، وہ انسان کہ جو انسانوں کے کام آئے۔ پس قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسانوں کی تربیت کرنے والی ہے۔ عرض کیا تھا کہ سورہ منافقون ان سوروں میں سے ہے جسے ہر ہفتے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ میں امام جمعہ کے لیے حکم آیا ہے، فقہی حکم، کہ اس سورہ جمعہ کو نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ سورہ جمعہ کیوں پڑھنے کو کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں جمعہ کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو، دوڑو۔ اس لیے اس میں سورہ جمعہ کے مطالب ذکر کیے گئے ہیں کہ جمعہ، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جمعہ مشہد عام، ایک
جمع ہونے کی جگہ ہے جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کروائے، جو حاکم ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرے، ان کو بتائے ان کی دین و دنیا کے متعلق، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے من الآفاق، جو کچھ بھی آفاق میں دنیا میں ہو رہا ہے، جو ان کی مصلحت دین و دنیا سے متعلق ہے وہ ان کے سامنے بیان کرے۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے سب بیان نہیں کرے، وہ چیز بیان کرے جو ہماری دین و دنیا کی مصلحت سے متعلق ہے۔ اس بنا پر دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ کہ سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے۔ ہر ہفتے امام جمعہ کے لیے مستحب ہے کہ سورہ منافقون کی تلاوت کرے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان سورہ منافقون پڑھ کر سمجھ کر منافقوں کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث ہے کہ انی لا اخاف علیکم مؤمنا، میں تمہارے بارے میں مومن ہونے سے ولا مشرک ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں، وانی اخاف علیکم منافقہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر خوف رکھتا ہوں تو وہ منافق کی وجہ سے رکھتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، نہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، یمنع اللہ بے ایمان ہی، جو ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو ہدایت کرے گا، یا جو کافر ہے یمنع اللہ بے کفر ہی، اللہ تعالیٰ اس کے کفر کی وجہ سے اسے دور کر دے گا۔ اصل مسئلہ نہ مومن کا ہے نہ کافر کا، اصل مسئلہ کس کا ہے؟ اس منافق کا ہے کہ جس نے چہرے پر اسلام کی نقاب لگائی ہوئی ہے، اس کا حلیہ، اس کی باتیں، اس کی نشست و برخاست سب ایسی ہے جیسے اہل ایمان کی ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، خوب جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے انی معاکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے، ہم یہ کرنے والے، ہم وہ کرنے والے ہیں۔ جب شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں منافقوں سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ منافق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی لینگویج کی وجہ سے، اپنے حلیے اور لباس اور اپنے عقائد کی وجہ سے کیا ہے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، نماز جمعہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، جب امام جماعت بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ غور سے سنیں، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ نماز فجر، نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، اس میں جب امام جہر سے تلاوت کر رہا ہے بلند آواز سے تو آپ سنتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کچھ نہیں بولتے، صرف سنتے ہیں۔ اس کا مطلب خود سننا ایک بہت بڑا عمل ہے، یعنی بلا وجہ نہیں کہ خدا نے کہا سنو، بلا وجہ نہیں کہ خدا نے سنو، یعنی سننے کا عمل بھی در حقیقت ایسا ہونا چاہیے جو فکر انگیز ہو، تمہاری فکروں کو بیدار کرے، نہ یہ کہ مثلا کان کھلے میں آواز آ رہی ہے چلو جی سن لو ثواب مل جائے گا، نہیں، یہ سننا عام سننا نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خاص سننا ہے، یعنی توجہ سے، دھیان سے سنو۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وعلی المستمعین بالاتباع، امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ سننے والوں کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، توجہ رکھیے گا، سننے والوں کی کچھ فرائض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں آ گئے تو سن لی، سن کے اس کان سے نکالا، اس کان سے ڈالا، اس کان سے نکال دیا، درس میں آ گئے سورہ منافقون کے اس کان میں ڈالا، اس کان سے نکال دیا، مجلس میں گئے، ماتم میں گئے، یہ سننا نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میرا حقیقی منتظر وہ ہے جو توجہ سے سنتا ہے، مستمع کہتے ہیں توجہ سے سننے والا، دھیان لگا کے، کان لگا کے سننے والا۔ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْإِتِّبَاعِ، اتباع کرے سن کر، جو ان میں اچھی چیز ہے اس کے اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ یعنی یہ کون کرے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کرے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ امام زمانہ کی ایک پوری دعا ہے جس کے اندر مختلف چیزیں امام نے بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مستمع یعنی توجہ سے سننے والے کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ غور سے سنے، توجہ سے سنے، دھیان سے سنے۔
بس ایسا نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آ گئے تو سن کے چلے جانا ہے، نہیں، اتباع کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے کہ مثلا خطیب نے، عالم نے کیا بیان کیا، امام جمعہ نے کیا بیان کیا ہے، مثال کے طور پر مفسر نے کیا بیان کیا ہے، مدرس نے کیا بیان کیا ہے۔ لہذا نماز جمعہ میں یا عام نمازوں میں سننا صرف ایک عمل نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، غور سے سننا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ امام جمعہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی آپ کو اپنی عربی کو اس سطح پہ لے جانا چاہیے، آپ پہ واجب و ضروری ہے کہ عربی سمجھیں تاکہ پتہ چلے، کم سے کم قرآن تو سمجھ سکیں، اتنی تو عربی آنی چاہیے آپ کو۔ سورہ منافقون کا ترجمہ پڑھیں، کم سے کم اتنی تو عربی آنی چاہیے کہ جب مثال کے طور پر امام جمعہ سورہ منافقون پڑھ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ذہن میں ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر صرف پڑھنا ہے اور پڑھ کر امام جمعہ نے پڑھ دیا، وہ سب کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ سننا ہے صرف نہیں، توجہ سے سننا ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے حکم ہے کہ امام جمعہ پڑھے۔ کیوں پڑھے؟ تاکہ یہ 1000-2000 آدمی جو آئے ہیں یہ سنیں کہ اللہ ادھر سے سنے ادھر سے نکال دے، نہیں، بلکہ کیا اس کو سمجھیں۔ توجہ رکھیے گا، بس سننا ایک بہت بڑا عمل ہے، اسلامی تعلیمات میں سننا ایک بہت بڑا عمل ہے، چونکہ ہم نے ہر چیز کو سننا بنا لیا ہے، دعائے کمیل پڑھی جائے گی، وہ بیچارہ پڑھا جا رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اب سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھائی آواز نکالو، اب یہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کو پڑھنا بنا لیا ہے، ریڈ کر کے ختم کر دینا ہے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا نورو یا قدوس، اب پڑھنا ہے نا، ہم نے تو کچھ اور کام نہیں کرنا، ہمیں بتایا پڑھو، پڑھ کے رکھ دو، لہذا دعائے کمیل پڑھ کے رکھ دی، دعائے توسل پڑھ کے رکھ دی، نہیں، یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، قرآن پڑھا رکھ دیا، صحیح، یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ امام کہہ رہے ہیں بالاتباع، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو اس کے، یعنی جو خطیب بتا رہا ہے اس پہ سوچو، سمجھو، غور کرو۔ لہذا نماز جمعہ میں قرأت 6 سورہ منافقون کا حکم یہ ہے کہ مسلمان ہوشیار رہیں۔ پس یہ جتنی بھی اجتماعی عبادات ہیں، دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ نظریہ ذہن میں راسخ و پختہ ہو جائے، تثبیت ہو جائے، جم جائے، مضبوط ہو جائے۔ اب اگر ہر شخص ہر جمعے میں جائے اور دیکھیں مولانا سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذہن میں تثبیت ہونا چاہیے کہ منافق کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، ان کی چالیں کیا ہیں، ان کا مکر و فریب کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، ہم کیسے منافقوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ اس کے ذہن میں آنا چاہیے۔ بس سننا نماز جمعہ میں یہ پڑھنا کوئی ایک عمل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک پوری ایک ایکسرسائز ہے، توجہ رکھیے گا۔ دعائے توسل ایک ایکسرسائز ہے، دعائے کمیل ایک ایکسرسائز ہے کہ پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز ہم نے کل عرض نہیں کیا تھا لیکن کہا تھا کہ منافقت یعنی دو روح، دو چہرے، سامنے کچھ اور دل میں کچھ۔ منافق کیسے کہا جاتا ہے؟ جو دل میں کفر رکھتا ہے، زبان پر ایمان رکھتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ منافقت حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں کتا نظر آ جائے، آپ اسے پیار سے بلائیں تو اس میں چاہت، اس میں ایک تڑپ، اس میں ایک وفاداری اس کے عمل میں نظر آئے گی۔ وہ آپ کے قدموں میں جھک جائے گا، سر رکھ دے گا، لیٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دل میں کچھ ہے اور اس کے چہرے پہ کچھ ہے، نہیں، جانوروں میں یہ نہیں ہے۔ مثلا سگ کی مثال تو گھوڑا ہے، گھوڑے میں منافقت نہیں پائی جاتی، حیوانات میں منافقت نہیں پائی جاتی،
کیونکہ خدا نے اس کو خلق ہی نہیں کیا ایسا. یہ انسان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی کہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے. بعض اوقات انسان اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا اور حقیقت کے برعکس جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. پس اس بنا پر حیوانات منافقت نہیں ہے، صرف یہ انسان ہے تمام موجودات میں کہ جو منافقت کرتا ہے، یعنی جو اس کا عقیدہ ہے اس کو چھپاتا ہے اور جو اس کا عقیدہ نہیں ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جو پورا بیک گراؤنڈ یا شان نزول آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی یا عبداللہ بن سلول ایک منافق شخص تھا، خزرج قبیلے سے تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کے فالوورز تھے. اس نے جو ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا کام انجام دیا. اور زید بن ارقم جو ایک 15 سال کا با ایمان نوجوان تھا، یہ کھڑا ہوتا اور اس کے خلاف کہتا ہے کہ تو رسول اللہ کو کیا کہہ رہا ہے. اور پھر زید بن ارقم رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص ایسے ایسے کہہ رہا ہے. تو پھر یہ عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم قسم کھا رہے ہو، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. رسول اللہ کو معلوم تھا منافق ہے لیکن بات مان لیتے ہیں. پھر آیت نازل ہوتی ہے، پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے. پھر رات کو یہی زید بن ارقم جب رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ پر، آپ اپنی اونٹ پر تھے، تو رسول اللہ پہ جب بعض اوقات وحی کی مختلف علامتیں تھیں. ایک علامت یہ تھی کہ آپ کا بدن بہت بھاری ہو جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا. اس حد تک آپ کا بدن بھاری ہو گیا کہ ایسا لگتا تھا آپ کا اونٹ گر جائے گا. جو رسول اللہ کو لے کے چل رہا تھا لگ رہا تھا اونٹ گر جائے گا، اتنا بھاری ہو گیا تھا. اور ایک حالت نیم بے ہوشی کی کیفیت رسول اللہ پہ طاری ہو جاتی تھی وحی کے وقت. اس موقع پہ رسول اللہ پہ یہ حالت طاری ہوئی کہ آپ کا بدن بھاری ہوا، سخت پسینے میں شرابور ہوئے آپ، اور آپ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی. پھر وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور سورہ منافقون کی یہ آیتیں لے کر اترتے ہیں، کچھ یہاں پر اور کچھ آگے سفر کے بعد. تو وہاں پر زید بن ارقم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زید بن ارقم کہ رسول اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. رسول اللہ کہتے ہیں ہاں خدا نے تمہاری تائید کر دی ہے. توجہ رکھیے گا، تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تم نے سچ بولا تھا، خدا نے تائید کر دی ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق پلرے درجے کے جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، خدا نے واضح طور پہ کہا ہے. خوب، اب آتے ہیں کہ پہلی آیت ہم نے کہا منافقت کیا ہے، انسانوں سے مخصوص ہے. منافقون کو کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مسلمان سوچیں سمجھیں. یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے. اب یہی دعا جو پڑھتے ہیں اب ہر نماز کے بعد، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، یا اللہم ادخل اعلی القبور السرور اللہم اغن کل فقر الہی آمین. الہی آمین سب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی آمین کہے جا رہے ہیں. خوب معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے. یہ دعائیں ہم نے چونکہ پڑھنے کے لیے رکھ لی ہیں، پڑھ کے ختم کر دو مسئلہ ختم ہو گیا. یہ پڑھ کے عمل کرنا ہے. جب تک عمل نہیں کریں گے دعاؤں کا، بہت سی دعاؤں کا رزلٹ ہمیں نہیں ملے گا. یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دعا عمل کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، مشق کے لیے کہ اپنی سوسائٹی میں نکلو، دیکھو کون فقیر ہے، کون بھوکا ہے، کون بے لباس ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے، کون زندان اور قید میں ہے، جیل میں ہے، کون قرضوں کے تلو دبا ہوا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو. یہ دعا اس لیے نہیں تھی خدا نے کہا یہ جو ہے وہ زیادہ آ گئی، مسلمان تو بیکار ہے، بیوقوف ہے، ان کو کوئی کام وام تو ہے نہیں، لہذا ان کو جو ہے دعا پڑھنے میں لگا دو. نعوذ باللہ. خدا نے کہا اللہم ادخل اعلی القبور السرور، نہیں پتہ کیا کرے، الہی آمین، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے. اللہم اشبہ کل جائے، الہی آمین. اب اشبہ کل جائے کا معلوم پتہ ہے، مطلب پتہ ہے. ایک صاحب تو انہوں نے فون کیا مولانا کو، مولانا ہمارا بچہ جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا ہے. اچھا، آپ جو ہیں وہ دعا پڑھیں اللہم فکا کل اسیر، اے خدا ہر اسیر کو رہا کر دے. اب وہ فون کر رہے ہیں مولانا کا، ہیلو کیا کہا مولانا؟ اللہم فکا کل اسیر.
اچھا سگنل نہیں آ رہا، اللہم کیا ٹکا کل اسیر، اچھا جناب خیر وہ اللہم فک کل اسیر، مولانا نے دوبارہ کہا اللہم فک کل اسیر، اب وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، کیا ہوا؟ کچھ دن بعد آئے مولانا کے بعد، مولانا آپ نے کیسی دعا بتائی تھی؟ کیا ہوا بھائی؟ ہمارا بیٹا تو نہ صرف جیل چھٹ کے نہیں آیا، اس کی تو ریمانڈ ہو گیا 14 دن کا، اس کی تو ٹھکائی لگ گئی۔ اچھا کیا ہوا بھائی؟ کون سی دعا پڑھی تھی؟ کہا کہ آپ نے جو بتائی تھی۔ کیا پڑھی تھی بتاؤ؟ اللہم ٹکا کل اسیر، اے خدا ٹھکائی لگا دے اس کی، اور جب تم دعا کرو تو ٹھکائی تو لگے گی نا۔ مل کے درود بھیجو محمد وآل محمد۔ اور پتہ نہیں ہوتا، ہمیں الہی آمین کہنے کا شوق ہوتا ہے، بس الہی آمین کہتے ہیں۔ الہی آمین بھی دل سے ہو، پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، الہی آمین اس پہ قبول ہوگا کہ جب آپ دل سے کہیں گے، سمجھ کے کہیں گے ہاں مولانا یہ کہہ رہے الہی آمین۔ تو یہ دعائیں، یہ زیارات، یہ اعمال شب قدر، یہ دعائے افتتاح، یہ سب پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے، ایکسرسائز کے لیے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ ہر جمعے کے دن پڑھی جائے، مستحب ہے، اور اس میں غور و خوض کیا جائے، کیونکہ خطرہ اتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ مومن سے ڈرتا ہوں، نہ کافر سے ڈرتا ہوں، منافق سے ڈرتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ ایسے نہیں کہا رسول اللہ نے کہ میں منافق سے ڈرتا ہوں۔ اذا جاءک المنافقون، اذا یعنی جب، اذا جاءک جب تمہارے پاس اے رسول منافق آئیں، اذا جاءک المنافقون جب منافق تمہارے پاس آئیں، قالوا کیا کہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قالوا وہ کیا کہیں گے آ کر؟ نشہد انک لرسول اللہ، آپ یقیناً اور حتماً اللہ کے رسول ہیں۔ وہ آ کے یہ کہیں گے، جب آ کے یہ کہیں تو ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا کہو؟ اب خدا نے کیا جواب دیا؟ واللہ یشہد واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو بھی معلوم ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ توجہ رکھیے گا، واللہ یشہد ان المنافقون منافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اذا جاءک المنافقون یعنی سب سے بڑا عہدہ اس کائنات میں کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے۔ اذا جاءک جب اے رسول تمہارے پاس آئیں، یعنی جو مرکز ہے ہدایت کا، رسول مرکز ہے نا، مرکز ہے ہدایت کا، وہاں پر بھی دشمنوں کا خطرہ موجود ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا مرکز بھی ہے نا، تو وہاں پر بھی خطرہ موجود ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ وہاں پہ منافق آ سکتے ہیں، یعنی منافق جہاں ہوگا منافقت کرے گا۔ اب اس کے کیا کام ہے وہ آگے بیان کریں گے۔ ملاقاتیں بہت اہم ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا، یعنی خدا کہہ رہا ہے جب آگے تم سے ملاقات کریں، جب تم سے آگے شیک ہینڈ کریں، جب تمہاری محفل میں آگے بیٹھیں، جب تم سے جو ہے وہ ملنے آئیں، یہ ملاقاتیں بہت اہم ہیں۔ ہر ملاقات کو در حقیقت انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت مخلص انسان ہے، نہیں۔ ہاں آپ کو مجھے یہ حق نہیں کہ ہر ایک پر مثلا لیبل لگائیں کہ یہ منافق ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، نہیں۔ اگر اس میں صفات پائی جاتی ہیں تو پھر چوکنے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کریں، مسجد سے اعلان کر دیں کہ جناب میں فلاں صاحب سے ملا وہ منافق ہے، نہیں۔ یہ حکم کسی کو نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کو عمر ابن خطاب نے قتل کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے کہا نہیں میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ لوگ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو مار رہا ہے، اور اگر رسول اللہ قتل کر دیتے منافقت کی وجہ سے تو یہ ایک سنت پڑ جاتی کہ رسول اللہ نے منافق کو قتل کیا ہے۔ بعد میں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا کہ لوگ جو ہے اسی چیز کو سنت رسول بنا لیتے۔ کوئی سلمان تاثیر کو جیسے قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی مشال خان کو قتل کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا۔ اب اس سنت رسول کا اجتماع آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں کو، پولیس والوں کو مارا گیا، املاک کو نقصان میں، یہ کون سی سنت رسول ہے؟ عقل تو استعمال کرو، یہ کیسی سنت رسول ہے؟ ہاں دوسری طرف ریاست کو حق نہیں کہ اس طرح لوگوں کو گولیوں سے بھون دے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں،
لیکن اس سنت رسول کی مذمت کرتے ہیں کہ جو جی میں آئے اسے سنت رسول کا نام دیتے ہیں آپ. تو اگر رسول اللہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتے تو یہ سنت پڑ جاتی, اور پھر آنے والے وقت میں جس کا کسی سے کوئی ٹکراؤ ہوتا, کوئی ٹکراؤ ہوتا, کوئی نزاع ہوتا, وہ جناب چھری پھیر دیتا, ارے جناب یہ تو منافق تھا. جیسے مثلا توہین صحابہ ایک کھلونا آ گیا ہے لوگوں کے ہاتھ میں, توجہ رکھیے گا, کچھ نہیں ملتا توہین صحابہ کے لیبل لگا دیتے ہیں. خوب دیکھو, پڑھو, سمجھو, تولو, عدالتیں موجود ہیں, نہیں کہ قانون ہاتھ میں لو اور جو ہے وہ مثال کے طور پر تم قتل کرنا شروع کر دو. سلمان تاثیر کو جو مارا گیا, ہوئی عدالت کا کام ہے وہ بتائے, نہ یہ کہ ایک پولیس والا کھڑا ہو اور ہو گئے جناب مثال کے طور پر اس نے جو کفر بکائی یہ ختم نبوت کا انکاری ہے. ہوئی عدالتوں کا کام ہے. بہرحال کسی قانون کو کالا قانون کہنا یہ ضروری نہیں کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ طے کرے, لیکن ہماری یہ کیا ہے, وہ سنت رسول جس کے ہاتھ میں آ گئی وہ ماشاءاللہ سے جو وہ قتل بھی کر رہا ہے, وہ عظمت صحابہ کے گن بھی گا رہا ہے, وہ عظمت اہل بیت کی بھی گن گا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کہا کہ ان اذا جاءک المنافقون, ملاقاتیں بہت اہم ہوتی ہیں, توجہ رکھیے گا. منافق جب آئیں گے تو اے رسول ہوشیار رہو. اذا جاءک المنافقون قالوا, قالو کے مطلب ہے انہیں اسی زبان سے کہتے ہیں قالو, زبان سے ہی کہتے ہیں قالو. قالو کے کیا مطلب ہے, انہیں زبان سے کہہ رہے ہیں, یعنی زبان سے حروف ادا کرتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, دھوکہ نہ کھانا, ان کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ سے دھوکہ نہ کھانا. یہ کلمات حق استفادہ کرتے ہیں لیکن باطل مراد لیتے ہیں. کلمت الحق یراد بہ الباطل, امام علی نے کیا کہا تھا کہ یہ کلمہ حق ہے لیکن باطل مراد لیا جا رہا ہے. علیکم السلام. قرآن ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے, توجہ رکھیے گا. یعنی منافق وہی چیز استعمال کرے گا کہ جو ایک مومن اور مسلم استعمال کرتا ہے. وہ بھی اللہ کا نام لے گا, یہ بھی اللہ کا نام لے گا, وہ بھی رسول کا نام لے گا, یہ بھی رسول کا نام لے گا, وہ بھی کہے گا یہ اللہ کے رسول ہے, یہ بھی کہے گا. فرق کیا ہے؟ فرق نیت میں ہے. پہچانو, اس کی حرکات و سکنات سے پہچانو. پھر کہتے ہیں قالو نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں. اب دیکھیں گواہی دے رہا ہے, گواہی دے رہے نہیں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے, میں شہادت دیتا ہوں علی مولا ہمارے رسول اللہ کے بعد مثلا خلیفہ بلا فضل ہیں. یعنی آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ انکا لرسول اللہ, آپ یقیناً اور حتماً کون ہے, اللہ کے رسول ہیں. یعنی منافق ہمیشہ حق بات کو استعمال کرے گا. لبادہ, نقاب, چہرہ اس کا اسلام اور مسلمانوں جیسا ہوگا, لیکن مراد کیا ہے, باطل ہوگی. مراد کیا ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. اب جب یہ بات ہو گئی قالوا نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کیا کہا, واللہ یعلم, اللہ کو بھی معلوم, اے محمد, اے ہمارے نبی, اے ہمارے حبیب, اللہ کو بھی معلوم ہے کہ انک لرسولہ, آپ بھی اس کے رسول ہیں. یعنی وہ کلمات, وہ شعار, وہ نعرے کہ جو اہل باطل یا منافق لگا رہے ہیں, آپ ان سے وہ لے لیں, ان کو استعمال نہ کرنے دیں, آپ ان کو استعمال کریں. توجہ رکھیے گا. جیسے کہ سوشل میڈیا آج دشمن استعمال کر رہا ہے. رہبر نے کیا کہا, رہبر نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کو صحیح طور پہ استعمال کریں, آپ سوشل میڈیا پر امام زمانہ سے آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کی ترویج و تبلیغ کا انتظام کریں. سید حسن نصر اللہ نے یہ فرمایا, یعنی دشمن کے ہاتھ میں ان ٹولز کو مت جانے دو, ان وسائل کو مت جانے دو. دشمن اپنے لحاظ سے استعمال کرے گا. دیکھیں دشمن کیا کرتا ہے, وہی چیز لے کے آتا ہے جو آپ کے نزدیک حساس ہے. مسلمان حساس ہے رسول اللہ کے لیے, کیا کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں, اپنے معافی ضمیر کو. عبداللہ بن ابی آیا رسول اللہ کے پاس, کیا کہہ رہا ہے, رسول اللہ یہ جو 15 سال کا نوجوان آیا تھا اس سے غلط کہا ہے, یہ نوجوان تھا
یہ بہک گیا ہوگا، اس نے غلط کہہ دیا ہوگا، میں قسم کھا رہا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا جیسے اس نے بیان کیا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے. یعنی وہی بات جو ایک مسلمان کرے اللہ کا رسول ہے محمد، وہی بات منافق آ کے کہہ رہا ہے. پس انسان متوجہ رہے کہ وہ الفاظ، وہ ٹولز، وہ ذرائع، وہ تمام چیزیں جس کو دشمن اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، آپ اس کو استعمال کریں. توجہ رکھیے گا. اب اس نے کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو بچا رہا تھا، اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا، اور جان بچا کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہ رہا تھا. اب جو ہے خدا نے کہا وَنَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اے محمد وہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے اس کا جواب اپنی شہادت، اس نے کہا کہ انکا، ان یعنی تاکید، جیسے آپ تاکید لے کہتے ہیں، مثلا آپ قسم کھاتے ہیں، مثلا عرض کروں قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں بات کا یقین دلانے، انکا تاکید استعمال کی. تاکید یعنی وزن لایا بات میں. کہتے ہیں نہیں بے شک، بے شک کیا ہی تاکید ہے. مثلا بے شک میں نے یہ کام کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وزن لے کر آئے نا آپ. دشمن کیا کر رہا ہے، منافق کیا کر رہا ہے، انکا لرسولہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا کہ دشمن منافق چونکہ وہی لفظ استعمال کر رہا ہے، لہذا ہم بھی اس کی بات کی کاٹ کے لیے ہم بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. جو وسیلہ اس نے اختیار کیا تھا وہی چیز ہم لے کر آ رہے ہیں. جو نعرہ وہ لگا کہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تم نعرہ اس سے لے کر تم اس کا راستہ روکو. وہ جن ٹولز اور جن ذرائع کے ذریعے سے عوام کو گمراہ کر رہا ہے، تم ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر سوشل میڈیا کو لے کر اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرو. لہذا کہا کہ چرب زبانی، میٹھی زبان. میٹھی زبان کیا ہوتی ہے؟ جناب آپ تو بہت بڑے ہیں، اب کسی علامہ کو چڑھانا ہو، مولانا کو، آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں، آپ کے تو بڑے فین ہیں، آپ پہ تو بس آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ چرب زبانی، یہ میٹھی زبان، یہ بہت زہر قاتل ہوتا ہے، بہت زہر قاتل ہے. یہ 2 منٹ میں انسان میں ایسی ہوا بھرتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پھول کے نہیں سما رہا ہوتا. پھول کے تھوڑی سی 4 لائک مل جائیں، انسان سمجھتا اوہ میری پوسٹ جو ہے مثلا 4 لائک آ گئے، کمنٹس آ گئے. اچھا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں بعض، یار کمنٹ سے دو، یار اس پہ لکھ دو، یا کمنٹ سے دو، اس کو فارورڈ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. وہ انسان پھول جاتا ہے. تو یہ 4 لائک سے اور 4 کمنٹ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. 4 نے کہتے ہیرو لگ رہے، ہینڈسم لگ رہے ہو، وہ انسان پھول جاتا ہے. 4 تصویر اور اس کے بعد آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ. نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. تو منافق کیا کرتا ہے؟ تاکید سے بات کرتا ہے، وزن سے بات کرتا ہے. خدا نے کہا دیکھو یہ وزن سے بات کر رہا ہے، اے محمد ہم تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا رہے ہیں، تم بھی اس کے جواب میں ایسے ہی جواب لے کر آؤ. اس نے کہا انک لرسول ہو، تو خدا نے کیا کہا؟ واللہ یشہد. خدا نے کیا کہا؟ مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بھی معلوم ہے آپ اس کے رسول ہیں. لیکن اب کیا واللہ یشہد، اس نے کہا نشہد ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ نے کہا میں اللہ شہادت دیتا ہوں. توجہ رکھیے گا. یعنی وہی چیز، وہی الفاظ، وہی ٹولز جو اس نے استعمال کیے، وہی ٹولز اللہ نے استعمال کیے. توجہ رکھیے گا. یعنی منافق کا خطرہ اتنا اہم ہے کہ خدا نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں. یعنی یہ بہت اہم چیز ہے. اور پھر کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، 1 نمبر کے جھوٹے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پتہ چل گیا سب کو کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے منافق ہے. لکاذبون یہ جھوٹا ہے، اس نے آ کے جھوٹ بولا ہے رسول اللہ کے پاس. اگر منافق نہ ہوتا، عام مسلمان ہوتا، خدا کبھی کسی کو رسوا نہیں کرتا. لیکن چونکہ منافقوں کا خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین لکاذبون. پس تاکید کا جواب تاکید سے دیں. منافق کا توڑ کرنا ہے تو منافق جن ٹولز کو استعمال کر رہا ہے وہی ٹولز، وہی حروف، وہی تاکید، وہی وزن آپ بھی لے کر آئیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا
اس عبداللہ بن ابی نے آ کے کیا کہا؟ وہ دل سے تو رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا تھا، کل میں پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ نشہد انک لرسول، میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عقیدے کے خلاف بات کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ مثلا ایک آپ کا عقیدہ ہے صحیح، وہ آپ اگر اس کو بیان کریں گے تو وہ جھوٹ کہلائے گا۔ اس منافق کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں مانتا تھا، جبھی تو اس نے اعتراض کیا تھا نا کہ رسول نے ہمیں زکوٰۃ کو حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ دی اور ہم نے نماز پڑھی اور ان کو گھروں میں لے کر اب یہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ اس نے منافق نے یہ کہنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ عقیدے کے خلاف اس نے سخن کہا جھوٹ، خدا نے فوراً کہا کہ یہ جھوٹا ہے، ان المنافقین لکاذبون۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ حقیقی ایمان، سچا ایمان، پختہ ایمان دل کے یقین کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ زبان کے ساتھ۔ حضرت عمار یاسر رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا کہ رسول اللہ سے بیزاری کا اعلان کرو، انہوں نے کیا اور جان بچا کے آئے، رسول اللہ کے بعد روتے ہوئے آئے۔ حضرت عمار، حضرت عمار علیہ السلام کے والد، تو حضرت یاسر روتے ہوئے آئے، رسول اللہ میں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ میں نے اپنے عقیدے کے خلاف بولا ہے، کہا کہ تم نے تقیہ کیا ہے، تم نے اپنی جان بچائی، اور اگر دوبارہ تمہیں پکڑیں اور تمہیں ماریں اور تمہیں زد و کوب کریں، شکنجہ کریں، آزار دیں تو تم جو ہے تقیہ کرو۔ تقیہ الگ چیز ہے، توجہ رکھیے گا، تقیہ بالکل الگ چیز ہے۔ تقیہ کہ موقع نہیں کہ اس کو بیان کرو، لیکن تقیہ الگ چیز ہے اور منافقت الگ چیز ہے۔ تو زبانی طور پر جو ہے وہ انسان اقرار کرے اس چیز کا جو دل میں ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خدا نے یہاں پہ بیان کیا، دوسری آیت کہتی ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو، اس نے کی قسم کھائی، سپر بنا لیا ہے۔ سپر بنا لیا یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں منافق نہیں ہوں، جھوٹ بولا رسول اللہ سے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، سپر بنائے، اپنے آپ کو بچائے، کیوں؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے، اللہ کی ہدایت سے روکے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، خدا کہہ رہا ہے یہ جو جھوٹ بول رہا ہے منافق، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بہت برا کر رہا ہے، اپنے ساتھ بہت برا کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا جتنا نقصان کرے تو کرے، لیکن یہ اپنا نقصان بہت کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا، کیوں برا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، اب یہ کوئی اچھی چیز سمجھ نہیں سکتے۔ توجہ رکھیے گا، جنہ کہتے ہیں سپر کو۔ سپر کیا کرتے ہیں؟ انسان کو دشمن کے تیروں سے بچاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنہ۔ مجنون کسے کہا جاتا ہے؟ مجنون اسے کہا جاتا ہے جس کی عقل پوشیدہ ہو جائے، غائب ہو جائے، کم عقل ہو جائے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہا جاتا ہے؟ مجنون کہا جاتا ہے جس کی عقل غائب ہو جائے۔ جن کسے کہا جاتا ہے؟ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، پوشیدہ ہوتا ہے، اسے جن کہا جاتا ہے۔ جنین کسے کہا جاتا ہے؟ اس بچے کو کہا جاتا ہے شکم مادر میں پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا۔ جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے کہ جو زمین پر اپنے سائے اور درختوں سے زمین کو چھپا لیتا ہے، یعنی چھپانے کے معنی میں ہے۔ سپر آپ کے بدن کو چھپاتا ہے تیروں کے مقابلے میں، مجنون کی عقل چھپ جاتی ہے عقل مندی کے مقابلے میں، جن انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، جنین عام انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر شکم مادر میں جنم لیتا ہے۔ جنت وہ باغ ہے جو اپنے سائے اور درختوں سے زمین کو چھپا لیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی بات کو، توجہ رکھیے گا، نشہد انک لرسول اللہ، حق بات کو، حق عقیدے کو اپنی سپر قرار دے رہے ہیں کہ مثلا یہ جو زید بن ارقم نے میرے خلاف مثلا درخواست دائر کی، یا رسول اللہ یہ جھوٹی ہے،
میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں, میں سچا ہوں, میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مثلاً عرض کر رہا ہوں, اپنے آپ کو سپر, اپنے لیے سپر بنا رہا ہے, بچا رہا ہے اپنے آپ کو. کیوں بچا رہا ہے؟ فصدوا عن سبیل اللہ. مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ بعد میں جا کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈال سکے, مسلمانوں کو لڑا سکے. منافق کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کی یونٹی اور اتحاد و اتفاق کو ختم کرنا. فصدوا عن سبیل اللہ, توجہ رکھیے گا, اللہ کے راستے سے روکنا ہے, ہدایت سے روکنا ہے. یعنی منافق کیا کام کرتا ہے؟ منافق مقدسات کا استعمال کرتا ہے, جو چیز مقدس ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں غالی افراد, نصیری افراد, جن کو ائمہ نے کہا ان سے ہاتھ نہیں ملاؤ, ان سے مصافحہ نہیں کرو, اپنے نوجوانوں کو ان سے دور رکھو. ائمہ نے نفرین کی ہے, ائمہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے غالیوں پر. اچھا, آج کل کے جو غالی ہیں, یہ نصیری ہیں, یہ فیشن کے نصیری ہیں معذرت کے ساتھ. ان میں سے عقیدے کے لحاظ سے بہت کم افراد ہوں گے جو واقعاً عقیدے کے لحاظ سے نصیری اور غالی ہوں. باقی سب فیشن میں. وہ بابے شاہ آ گئے, کوئی گھوڑے شاہ آ گئے, کوئی پتہ نہیں بلے شاہ آ گئے, ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں جی. یہ فیشن میں ہوتے ہیں اکثر, کیونکہ میں نے ان سے کئی لوگوں سے مناظرہ کیا, ان میں کچھ ہوتا نہیں ہے. 2-4 دلیل دو, ان کی عمارت جو ہے, ان کی غلو, ان کی نصیریت سب زمین پہ بیٹھ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یہ سب فیشن والے ہیں, توجہ رکھیے گا. لیکن کیا کرتے ہیں؟ مقدسات کا استعمال کرتے ہیں. امام کا نام لیں گے تاکہ آپ کو غلو کی طرف لے جائیں. عزاداری کا نام لیں گے, عزاداری مقدس ہے نا, عزاداری کا نام لیں گے کیونکہ عزاداری مقدس ہے, امام حسین مقدس, ماتم مقدس ہے, انجمن مقدس ہے. لہذا وہی لفظ استعمال کریں گے, وہی کام کریں گے جو ایک حقیقی عزادار شیعہ منتظر امام زمانہ کرتا ہے, تاکہ گمراہ کرے. فصدوا عن سبیل اللہ, یہ عزاداری کو سپر قرار دے رہے ہیں اپنے لیے تاکہ بچائیں اور لوگوں کو گمراہ کرے, تاکہ ہم پینیٹریٹ کر سکیں, نفوذ کر سکیں لوگوں میں. توجہ رکھیے گا. اگر مسجد ضرار ہو سکتی ہے, توجہ رکھیے گا, مسجد ضرار کیا ہے؟ منافقوں کا گڑھ تھا, کہا کہ ڈھا دو, مسجد ڈھا دو. قرآن جو علی کے مقابلے میں آئی, دھوکہ ہے. امام وقت کے مقابل میں امام سے جنگ کرنے کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا, قرآن ہی کیوں نہ دھوکہ ہے. وہ فتنہ ہو سکتا ہے, وہ مسجد فتنہ ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے وہ ماتم بھی فتنہ ہو سکتا ہے کہ جو شیعوں میں غلو اور نصیریت کو فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. وہ مجلس بھی فتنہ ہو سکتی ہے. جب مسجد فتنہ ہو سکتی ہے, قرآن فتنہ ہو سکتا ہے, امام زیادہ فتنہ ہو سکتا ہے. امام کا بیٹا, امام کا بیٹا کوئی کہ مثلا امام کو کوئی بھائی کہے کہ میں امام ہوں, یہ فتنہ ہے. جب امام کا بھائی یا بیٹا فتنہ ہو سکتا ہے, قرآن فتنہ ہو سکتا ہے, مسجد فتنہ ہو سکتی ہے, تو مجلس ماتم بھی فتنہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے نصیری اور غالی. توجہ رکھیے گا. مقدسات کا استعمال کرے گا, وہ چیز جو بہت آپ کے نزدیک حساس ہے, سینسٹیو ہے, ماتم کے نام پر آؤ ماتم کرتے ہیں. ماتم کے بہانے مثلا آپ کو سیون لے جائے گا, پھر کیا کیا گل کھلائے گا مثلا, تو مقدسات کا استعمال کرتے ہیں. ارزش اور اقتدار و ویلیو کو کھلونا بناتا ہے منافق. توجہ رکھیے گا. ماتم اس کا مقصد نہیں ہے, اس نے ماتم کو سپر بنائے, کھلونا بنایا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کر سکے علی کی ولایت سے, امام زمانہ کی امامت و ولایت سے. وہ ماتم کے نام پہ تمہیں گمراہ کرے گا نصیری اور غالی. توجہ رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہی چیز آپ کے نزدیک معتبر ہے اور معاشرے میں بھی ہے. جب ماتم کا بھائی ماتم ہو رہا ہے جانا چاہیے, جلوس ہو رہا جانا چاہیے, مجلس میں جانا چاہیے, وہاں پر وہ اپنے مقاصد کو پورے کرتا ہے, وہاں پر وہ اپنی بڑاس نکالتا ہے, وہاں پہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا ہے. لہذا منافقوں کا شیوا کیا ہے؟ ایک مقدسات کے استعمال کرتے ہیں, 2 اقدار اور ویلیوز کو کھلونا بناتے ہیں, کھیلتے ہیں لوگوں کے جذبات سے. لہذا ان کا جو کام ہے نا وہ کلچرل وار کی صورت میں ہوتا ہے, ثقافتی یلغار کی صورت میں ہوتا ہے. بہت آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, بہت آہستہ آہستہ نفوذ کرتے ہیں. منافق اچانک سے نہیں کہتا. منافقت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ منافقت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ اکثریت میں ہو اور آپ اپنے عقیدہ نہ بیان کر سکیں. آپ کہیں جناب ٹھیک ہے یہ سب کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں,
یہ کیا منافقت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ ایک انجمن میں اجتماعی طور پر سب نے ایک فیصلہ دیا, آپ نے کہا بھائی میری رائے یہ ہے, نہیں, یہ منافقت نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, آپ اپنی رائے پہ قائم ہیں, لیکن چونکہ 10 آدمی نے, میں 10 میں سے ایک ہوں, باقی 9 نے ایک رائے پہ اتفاق کر لیا, میں بھی ساتھ ہوں, لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے, لیکن یونٹی کے لیے, اتحاد کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ منافقت نہیں ہے. منافقت کیا ہے کہ مدینے میں اوس و خجرت اور یہ عبداللہ ابی جیسے لوگ قلت میں آ گئے تھے, اقلیت بن گئے تھے, کم ہو گئے. انہوں نے کہا اب یہاں پر دال گلنے والی نہیں ہے, اب یہاں پر رسول اللہ سے جنگ نہیں کی جا سکتی. ایک وہ دشمن ہے جو کفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, تلوار لے کے جنگ کر رہا ہے, کبھی محمد کو قتل کرنے آ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے سیدھے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو اور الٹے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو, رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. ہر طرح سے جو ہے وہ حملہ کر کے دیکھ لیا, لہو لہان کر دیا, ہر طرح سے رسول اللہ پر حملہ کر کے دیکھ لیا, نہیں کر سکے مقابلہ. اب کیا وہ منافقت کے لبادے میں آ گئے. توجہ رکھیے گا, کل ہم نے اہل سنت کا ایک اعتراض پیش کیا. اہل سنت کہتے ہیں رسول اللہ کی ہجرت کے بعد سے لے کر رسول اللہ کی رحلت تک. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ منافقت رسول اللہ کے بعد اور آپ کی رحلت کے وقت اور اس کے بعد بھی جاری ساری رہی ہے, کہ اس میں پھر مناقشہ ہے ہمارے اور دوسروں کے درمیان. وہ لوگ کہتے ہیں کچھ افراد جو ہیں وہ صحابی بن گئے تھے, ہم کہتے ہیں نہیں, وہ صحابی نہیں بنے تھے, دل سے ایمان نہیں لائے تھے. بہرحال اس میں پھر ایک نزاع علمی موجود ہے اور پھر دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں. بہرحال آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی طرف اشارہ ہے, نام لینا ضروری نہیں ہوتا. تو ان کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ اسی طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں جا کر کیا کریں, رسوخ کریں, نفوذ کریں, اثر کریں, فیس بائی فیس. ہر انسان کے پاس جا کے اچھا دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, دیکھو رسول اللہ نے یہ کر دیا, رسول اللہ نے وہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. خوب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابی ایک حد پر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں, بلکہ سورہ منافقون کس کے لیے آئی؟ بظاہر صحابی ہے, بظاہر صحابی ہے, لہذا ایک ایمان کی پوزیشن میں سب نہیں ہیں. تمام صحابی کہ وہ سب کے سب عدول ہیں, عادل ہیں, وہ سب ستارے ہیں, جس ستارے کی چاہے پیروی کر لو, نہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو وہاں پہ خدا نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اس کے بعد کہا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم, یہ ایمان لائے بعد میں کافر ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھ سکتے. یعنی منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے, انسان کافر ہو جاتا ہے خدا کا, دین کا, نبوت کا, شریعت کا, امامت کا. یہی غالیوں کو دیکھ لیں, ہم نصیریوں کو دیکھ لیں, یہ جھوٹ باندھنے میں دیر نہیں لگاتے. ائمہ سے جھوٹ منظور کرنے میں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے مثلا وہ لکھ دی, وہ نہ آج تک لکھی گئی نہ پڑھی گئی, وہ انٹرنیٹ پر ان کے ذہن کی اختراع تھی. کتاب تجلیات مثلا فلاں, صحیفہ فلاں مثلا. اب کون سی کتاب ہے بھائی مجھے بتا تو دو, کوئی کتاب نہیں ہے, ذہن کا ایجاد ہے صرف. اس میں امام صادق نے کہا کہ خونی ماتم کا پرسہ کرو مثلا, وہ کس امام نے کہا ہے خونی ماتم کا پرسہ کرو؟ نہ قول درست ہے, نہ روایت درست ہے, نہ کتاب درست, جھوٹ سراسر, جھوٹ ہے سراسر. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ باندھنے میں, جھوٹ کی نسبت دینے میں ذرہ برابر دیر نہیں لگاتے. اسی لیے خدا نے لکاذبون ان المنافقین لکاذبون, یہ منافق ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کتنی دیر ہوئی ہے؟ کتنی دیر ہوئی ہے؟ 50 منٹ. بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اب منافق کا جہاں تذکرہ آیا, خداوند عالم نے ان کو ایک خاص قسم کا ان کے سر پہ کوڑا مارا ہے. مثلا طبع اللہ علی قلوبہم, سورہ محمد آیت نمبر 16, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. لا یفقہون, یہ گہری بات نہیں سمجھ سکتے. لا یعلمون, سورہ توبہ آیت نمبر 93, ان کو علم نہیں ہے. سورہ منافقون میں لکاذبون, یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. لا یعلمون, یہ کچھ نہیں جانتے. مفسدون, سورہ بقرہ آیت نمبر 12, یہ فساد کرنے والے, لڑانے والے, تفرقہ ڈالنے والے ہیں. فی طغیانہم یعمہون, یہ اپنی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 15. وما کانوا مہتدین, سورہ بقرہ آیت نمبر 16,
کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کبھی مغفرت نہیں کرے گا، ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توجہ رکھیے گا۔ بس آخر میں رہبر کا ایک جملہ نقل کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ منافق جڑوں میں جاتا ہے، وہی چیز جو آپ کے نزدیک حساس، معتبر، ویلیویبل ہے، وہی چیز استعمال کرتا ہے۔ نقاب اس کے چہرے پر وہی منتظر امام زمانہ کی ہوگی، ماتمی کی ہوگی، نمازی کی ہوگی، بعض اوقات علی ولی اللہ کا نقاب لگا کر آئے گا، مختلف نقاب لگا کر آئے گا، جیسا ماحول ہوگا ویسے نقاب لگا کر آئے گا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ نفوذ کر رہا ہے۔ رہبر کہتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ان لوگوں سے ہے جو نفوذ کر رہے ہیں ہمارے اندر۔ ایک وہ دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل جو کھل کے سامنے ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، کب حملہ کرتا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، لیکن وہ جو ہمارے اپنے ہمارے درمیان ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کب کہاں سے حملہ ہو جائے نہیں معلوم۔ اسلامی انقلاب کی ابتدا میں اکثر افراد جو شہید علماء منافقین کا کام تھا، منافقین تھے۔ آیت اللہ مرتضی مطہری کو کس نے کر کے؟ گروہ منافقین تھا۔ آیت اللہ خامنائی پہ کس نے حملہ کیا کہ آپ کا سیدھا ہاتھ مجروح ہوا، زخمی ہوا؟ منافقین نے حملہ کیا۔ پارلیمنٹ کو ایران کے آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ جواد باہنر کو کس نے پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا؟ کون تھے؟ منافق تھے، جن کے بارے پتہ نہیں چل رہے تھے کہ کب کہاں سے منافق نکل کے آ جائے گا۔ دشمن کو تو پتہ، دشمن سامنے پتہ چل جائے گا۔ وہ دشمن جب نفاق کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا، دشمن ہمیں تشیع سے دور نہیں کر سکا، ہمیں عزاداری سے دور نہیں کر سکا، ہمیں ولایت اہل بیت سے دور نہیں کر سکا۔ دشمن نے کہا اب کیا ہے؟ منافقت کے ذریعے سے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرو۔ توجہ رکھیے، جیسے اسلامی انقلاب کی ابتدا میں کیا ہوا کہ دشمن کو مقابلہ کیا، ہرا دیا، کہا کہ منافقوں کو بھیجو، یہ اندر جا کے جڑیں کاٹیں گے۔ آج بھی منافق موجود ہیں، ہمارے اندر بھی دشمن نے یہ کیا کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے منافقوں کو بھیجا۔ منافق مولوی، منافق ذاکر، منافق شاعر، منافق نوخواں، منافق منقبت خواں، کہ جو زبان کس کی بول رہے ہیں؟ دشمن کی بول رہے ہیں۔ ابھی ایک ایسے ہی احمق شخص کی ویڈیو سامنے آئی کہ جو لندن میں ہوتا ہے اور برطانیہ کی جو افراد مر گئے ہیں یعنی غیر مسلم، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ یہ یاسر حبیب یہ کہتا ہے ملکہ الزبیتھ جو ہیں یہ سیدہ ہیں، سیدہ یعنی سید زادی ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ کہ یہ منافق ہیں ایک نمبر کے، ان کو پہچاننا چاہیے۔ یا اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نوجوانوں میں فیمس ہیں، عزیزان گرامی عمار نقشبانی جیسے لوگ، یہ در حقیقت منافقت کی لباس کے ساتھ اور نقاب کے ساتھ در حقیقت آ رہے ہیں، اور پھر پاکستان میں اس منافقت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عزاداری کے نام پر عزاداری سے دور کیا جا رہا ہے، ماتم کے نام پر حقیقی ماتم کے فلسفے سے دور کیا جا رہا ہے، ولایت کے نام پر حقیقی ولایت سے دور کیا جا رہا ہے۔ دشمن آپ سے علم نہیں لے سکتا، ولایت نہیں لے سکتا، آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیا کام کرے گا دشمن؟ منافق کو بھیجے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ نعرہ علم کا لگائے گا، ماتم کا لگائے گا، مجلس کا لگائے گا، منقبت کا لگائے گا، نوخانی کا لگائے گا، اور اپنے مطلب کی بات کرے گا۔ اب یہی احمق شخص جو برطانیہ میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کرا رہا غیر مسلموں کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت کی اعلیٰ نشانی ہے۔ یہ عمار نقشبانی جیسے لوگ یہ منافقت کی لباس جو ہے وہ نقاب لگا کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مثلا اسرائیل کو برا نہیں کہنا چاہیے، یوم القدس نہیں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یعنی وہی چیز جو آپ کے نزدیک حساس دشمن وہی لے کر آ رہا ہے۔ لہذا آج ہمارے درمیان کیا ہوا کہ ہم میں جو تفرقہ ڈالا گیا، پھوٹ ڈالی گئی، ان افراد کو انہی سلوگن اور نعروں کے ساتھ بھیجا گیا جو حساس سے۔ ہم عزاداری سے حساس سے کہ عزاداری کے نام پہ بھیجو، مولوی کے سے حساس سے اب ایجنٹ آ رہے ہیں امامہ لگا کر۔ پہلے ہم کہتے جو امامہ لگا گیا تو بہت بڑا عالم ہوتا، نہیں، دھوکہ مت کھائیے لباسوں سے، داڑھی سے دھوکہ مت کھائیے۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بہت سارے امامہ پوش مل جائیں گے آپ کو پاکستان میں۔ یاسر حبیب برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بدبخت، اللہ یاری وہ بدبخت اسرائیلی ایجنٹ اور MI6 کا ایجنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔
برطانوی تشیع و شیعت کو چلا رہا ہے. یہ کون ہے؟ بظاہر امامہ لگائے ہوئے. یاسر حبیب کون ہے؟ بظاہر امامہ لگایا ہوا ہے. یہ اسی طرح شیرازی گروپ بظاہر امامہ لگائے ہوئے ہیں. یہ لوگ توجہ رکھیے گا. نہیں، اماموں سے دھوکے مت کھائیں، قرآن سے دھوکے مت کھائیں. قرآن بھی نیزوں پہ اٹھایا گیا. بصیرت ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے. یہ سورہ منافقون کو پہچانو تاکہ اپنے ایمان کو خالص کر سکو، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ، اپنی صفوں میں اتحاد لے کر آؤ. لہذا آج سب سے بڑا خطرہ جو ہے منافقت کا ہے کہ جس سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. سورہ منافقون یہی کہہ رہے پہچاننا چاہیے. باتوں سے پہچانو، ان کے اقدامات سے پہچانو، ان کی اسٹریٹجی سے پہچانو، ان کی منصوبہ بندی سے پہچانو. یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، بولیں گے، غلطی کریں گے، کر رہے ہیں غلطی مسلسل. تمہاری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، تمہارے کان کھلے ہونے چاہیے، تمہاری عقل کام کرنی چاہیے تاکہ تم در حقیقت پہچان سکو اور اپنے دین اور عقیدے کو محفوظ بنا کر امام زمانہ کے لیے تیاری کر سکو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سورہ منافقون کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوندہ ہمیں منافقت سے بچنے اور منافقوں کے شر سے اپنے معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. ہمیں ان کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. عالم کفر کے مقابلے میں عالم اسلام کو فتح و ظفر و نصرت عطا فرما. فلسطینیوں کو، یمنیوں کو، بحرینیوں کو اور جہاں جہاں مسلمان سربکف لڑ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. تمام اسیروں کو، خصوصاً آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو اور ہمارے تمام اسیروں کو جن کی رہائی کے لیے مسنگ پرسن کی تحریک اور دھرنا جاری ہے، خدا ان کو رہائی عطا فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دھرنوں میں جائیں. آپ پر لازم و واجب ہے کہ آپ جائیں، ان دھرنوں میں جائیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی وقت ہو جا کے دیں. یہ آپ کا ایک اجتماعی اور قومی اور اخلاقی فریضہ ہے. صحیح کہ آپ کے درمیان سے کوئی نہیں گیا، لیکن آپ کے بھائیوں کو لاپتہ کیا ہے، ان کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جائیں، یہاں سے وقت بنا کے لے کے جائیں. اللہ تعالی ہماری مرحوم کی بخشش فرمائے. ہمیں اس قرآن سے استفادہ کرنے اور اس ماہ میں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی اجتماعی تلاوت کرتے ہیں، تمام مرحومین کو ثواب عطا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل